مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ پاک کے پیارے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے کہ جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا وہ ان قریب جان جائیں گے۔ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے اللہ کے مقابل؟
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے. كذلك يضل الله الكافرين. اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے. فبئس مثوى المتکبرین. تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا. فاصبر ان وعد اللہ حق. تو تم صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اوپر ایک عظیم اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ان کو تعبیر کیا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی. میری مراد حضرت صدر شریعت، صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ایک کثیر الجہات، یعنی آپ کی شخصیت کے اندر بہت ڈائیورسٹی تھی. ایک فرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کو جمع فرما رکھا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا. جس طرح آپ علم شریعت کے اندر بڑا اعلیٰ اور اونچا مقام رکھتے تھے، اور آپ کا مطالعہ اور آپ کی شرعی مسائل پر گرفت یہ بڑی شاندار اور لاجواب تھی، اسی طرح آپ حکیم بھی بڑے لاجواب اور شاندار تھے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، سبحان اللہ، ایمان کا خزانہ، یہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ بھی حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں، کاوشوں، اور میں کہوں کہ ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے ہم تک یہ پہنچا ہے اور ہمیں ملا ہے، تو بھی بات غلط نہیں ہوگی. سبحان اللہ. آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے حضرت صدر الشریعہ نے، اور آپ قاضی القضات فی الہند بھی تھے. سبحان اللہ. آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں حضرت امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے قبلہ قاری حکیم خلیل صاحب اتاری زیدہ مجدہ ماشاءاللہ مدینہ دیکھ کر، مکہ شریف کی جو ہے وہ زیارت کر کے، طواف کر کے، سعی کر کے، عمرے کر کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار شریف جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ آگے ہیں، دوبارہ آگے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم ان کا آنا جو ہے وہ مبارک فرمائے. یہاں حاجی شاہد صاحب نگران پاکستان انتظامی کابینہ، آپ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے یا عمرہ کر کے آنے والوں کے لیے ایک شعر پڑھتے ہیں جو میں نے سنا ہے آپ کا. تو وہ شعر میں بھی خلیل بھائی آپ کی نظر جو ہے وہ کرتا ہوں اور اسی طرز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں حاجی شاہد صاحب پڑھتے ہیں. کیا کمال اللہ کریم نے ان کو آواز بھی دی ہے، ذوق بھی دیا ہے، اور کیا اللہ کریم نے ان کو اپنا اور اپنے محبوب کی محبت سے جو ہے وہ مالا مال فرمایا ہے اور محبت کا ذوق عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے سچے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. شعر تھا: تک کے مدینہ یا جو اکھیاں پیاریاں، تک کے مدینہ آیاں جو اکھیاں پیاریاں، این آکھیاں تو صدقے میں 100 سواریاں.
خلیل بھائی اللہ کریم آپ کو اور جو ہے وہ حاضریاں بار بار جو ہے وہ نصیب فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور آپ کے طفیل اللہ ہمیں بھی اور یہاں موجود ہمارے حاضرین اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ کلام سنیں گے خلیل بھائی سے، پھر انشاءاللہ الکریم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حج کے اسباب آقا بنا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، حج کے اسباب اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، ہم کو میٹھا مدینہ دکھا دو، ہم کو میٹھا مدینہ دکھا مجدہ جان فضا اب سنا دو، مجدہ جان فضا اب سنا دو، سوئی تقدیر میری جگا دو، سوئی تقدیر میری جگا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، اپنے جلوے نظر میں بسا دو، اپنے جلوے نظر میں بسا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، حج کرو پھر مدینے میں آؤ، حج کرو پھر مدینے میں آؤ، حج کرو پھر مدینے میں آؤ، یہ شرف یا حبیب خدا دو، یہ شرف یا حبیب خدا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں، جھوم کر گرد کعبہ پھروں میں، یہ سعادت خدا سے دلا دو، یہ سعادت خدا سے دلا دو،
بہر کا در کا سبز گنبد کا جلوہ دیکھا دو خوب مکے کی گلیوں میں خوب مکے کی گلیوں میں خوب مکے کی گلیوں میں اب مینا کی بہار دکھا دو اب مینا کی بہار دکھا دو مجھ کو عرفات کے بھی مناظر از پائے سے آزم دکھا دو ہجر طیبہ میں جو خوب روئے ہجر طیبہ میں جو خوب روئے ایسے آنکھیں پر مرتضیٰ دو ایسے آنکھیں پر مرتضیٰ دو آخری دن میری عمر کے ہیں آخری دن میری عمر کے ہیں آخری دن میری عمر کے ہیں میرا مسکن مدینہ بنا دو میرا مسکن مدینہ بنا دو کاش قدموں میں آئے مجھے موت کاش قدموں میں آئے مجھے موت میرا مدفن مدینہ بنا دو میرا مدفن مدینہ بنا دو حج کے اسباب آقا بنا دو دو شفا ہر بدی کے مرض سے نیکیاں کرنے والا بنا دو نیکیاں کرنے والا بنا دو سارے روحانی جسمانی میرا سارے روحانی جسمانی میرا دور ہو صحت کاملہ دو دور ہو صحت کاملہ دو میرے غم کو میرے غم راحتوں میں بدل کر میرے غم راحتوں میں بدل کر دل کی مرجھائی کلیاں کھلا دو دل کی مرجھائی کلیاں کھلا دو ہو صدا رب کی رحمت کا سایہ ہو صدا رب کی رحمت کا سایہ ہو صدا رب کی رحمت کا سایہ یا نبی تم مجھے یہ دعا دو یا نبی تم مجھے یہ دعا
رحمت کی چادر اوڑھا دو آہا دوزخ کا حقدار ہوں میں رب کی رحمت سے جنت دلا دو رب کی رحمت سے جنت دلا دو ہوں گنہگار پر چشم رحمت ہوں گنہگار پر چشم رحمت اپنے اللہ سے بخشوا دو اپنے اللہ سے بخشوا دو اپنے اللہ سے بخشوا دو بولتا ہوں بہت تم زبان کا مجھ کو قفل مدینہ شاہ دو نظریں جھکتی نہیں ہے نظر کا نظریں جھکتی نہیں ہے نظر کا نظریں جھکتی نہیں ہے نظر کا مجھ کو قفل مدینہ شاہ دو مجھ کو قفل مدینہ شاہ دو حج کے اسباب بنا دو حج کرے ہر برس کا شعار حج کرے ہر برس کا شعار حج کرے ہر برس کا شعار یہ سعادت رسول خدا دو یہ سعادت رسول خدا دو حج کے اسباب بنا دو ہم کو میٹھا مدینہ دکھا دو واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ خیر پا کے جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دربار رسالت میں حاضر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے پاس قبر انور کے پاس بیٹھے آپ جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال سنا رہے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث مزنی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آ کر کے یوں ہی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ غلام پریشان ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیے۔ تو یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرنا کہ رب سے دلا دو، وہی انداز صحابہ کرام پہ کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے امیر اہل سنت دامت قدسیہ نے جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اللہ کریم ان کو بھی اس انداز کی بہار عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھا اور خوبصورت انداز نصیب فرمائے۔ ہم بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں، الفاظ کا انداز بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے، یہ تو دیکھیں کسی خاص پرٹیکولر بندے کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بندہ جب کسی کو اپنا مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے دعا کریں، تو بندہ اپنی نیت پر غور کرے کہ یہ میں واقعی دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یا اسی بندے سے کوئی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ امید لگائے بیٹھا ہوں، سوال ہو رہا ہے لیکن وہ دعا کے اندر ریپ اپ ہو کے ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ اور لوگ جو ہے نا، میں آپ کو عرض کروں، لوگ جب دینے پر آتے ہیں تو کچھ دے ہی دیتے ہیں، لیکن میرے نے فرمایا جو دیتا ہے وہ آ کر کے ہی دیتا ہے، واہ کر کے تو کون دیتا ہے؟
اللہ عافیت کے دائرے میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں. وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ کریم ہے، سبحان ہے، دیان ہے، منان ہے. منّا یمن منن مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، یعنی منان بہت زیادہ احسان کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کریم ہے. تو اس سے بندہ سوال کرتا رہے اور دل سے التجا کرتا رہے، اور ہمارا کام یہی ہے. بس میں عرض کروں آگے کیا ہے وہ دینا، کیا دینا، کتنا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. وہ کیا عطا فرمائے، کتنا عطا فرمائے، کب عطا فرمائے، کس وقت عطا فرمائے. ہم کیا کرتے رہیں؟ ہم جو ہے وہ مانگتے رہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتا بن کے بس مانگتا رہے. آپ دیکھیں بھکاری ہے نا، بھکاری سارا دن کیا کرتا رہتا ہے؟ مانگتا رہتا ہے. کوئی دے رہا ہے تو بھی مانگ رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ مانگ ہی رہا ہے. اور اپنے جیسے خسیس بندوں سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے. کوئی اس کو جھاڑ رہا ہے، کوئی اس کو ذلیل کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جیسا بھی موسم ہے، مانگنے والا کیا کر رہا ہے؟ آپ کو مانگتا ہی نظر آئے گا. آپ کو چوکوں چوراہوں پر، چرنگیوں کے اوپر، بسوں میں، ریل جو ہے ٹرینوں کے اندر مانگ ہی رہا ہے. جس کا کام مانگنے کا ہے وہ مانگ ہی رہا ہے. مکے مدینے میں ہے پھر بھی لوگوں سے ہی مانگ رہا ہے، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اللہ کی پناہ ہے. یہ آخری دفعہ جو مجھے حاضری نصیب ہوئی اس میں عدنان بھائی مجھے کسی نے ایک کہانی سنائی. ہاں جی. تو وہ کہانی ایسی تھی کہ وہ کہانی خود کہہ رہی تھی کہ میں جھوٹی کہانی ہوں. اچھا. ہاں جی. جیسے مثال کے طور پر، میں ایک مثال کے طور پر بات کرتا ہوں. میں آپ کو بولوں کہ جی میں اپنے گھر سے نکلا، فائرنگ ہو رہی تھی، 2 گولیاں جو ہے وہ میری ٹانگ میں لگ گئی ہیں، بڑا خون بہا ہے، لیکن میں بڑی مشکل سے بالآخر مدنی چینل کا پروگرام کرنے کے لیے پہنچ ہی گیا ہوں. اور آپ کو کوئی زخم کا نشان نام نظر نہیں آ رہا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کم از کم بولیں گے تو بھائی جان گولیاں کھا کے آپ کو گولیاں لگی ہیں، فائر لگے ہیں آپ کو، تو آپ کو تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائیں، آپ یہاں پروگرام کرنے ہیں آگے. یہی بولیں گے نا، اور کیا بولیں گے؟ یعنی یہ سٹوری تو خود ہی بول رہی ہے کہ میں کیا ہوں، میں جھوٹ ہوں. اس طرح کے بھی بعض لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی پناہ ہے کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا آئیں میں آپ کو چائے پلا دیتا ہوں، چائے پلا دیتا ہوں، آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں. وہ چائے یا کھانے پر وہ نہیں تھے، وہ پیسے ریال لینے کے اوپر ان کا فوکس. ابھی مجھے آپ جو ہے نا وہ بس کچھ ریال آپ مجھے دے دیں. تو اللہ کی پناہ ہے. ادھر بھی جا کے دیکھیں کیا مطلب لوگ کرنے والے کیا الٹے کام معاذ اللہ کر رہے ہیں. لوگوں سے مانگنے پر دھیان لگایا ہوا ہے، اس طرح اللہ سے مانگنے پر بھی ہم دھیان لگائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی فریاد کریں، اس سے بھی جو ہے وہ التجا کریں، اور منگتے بن کر عاجزی انکساری کے ساتھ مانگیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے بھیک مانگنے والا آپ کو روز اپنے پوائنٹ پہ نظر آئے گا؟ پیشہ ور بھکاری آپ کو اپنے پوائنٹ پر روز نظر آئے گا. آپ آزما کے دیکھ لیں. اور وقت پر نظر آئے گا، وقت کے اوپر موجود ہے، اور جب وقت ختم ہو جائے گا پھر چلا جائے گا. کبھی اس سے آپ نے سنا ہو یار آج تو سارا دن ملا ہی نہیں ہے، اب تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، اسی پہ لگا ہوا ہے. اچھی دہاڑی لگ رہی ہے تو بھی مانگ رہا ہے، بری لگ رہی ہے تو بھی مانگ رہا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، خالق و مالک سے ہم جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. ایک تو صحیح طریقے سے مانگ نہیں رہے، مانگ بھی جب رہے تو دل ہمارا آگے پیچھے ہی گھوم رہا ہے. اور پھر 1-2 دفعہ جو ہے اگر مانگ بھی لیا ہے اور اس کے بعد باتیں بھی کر رہے ہیں، مل نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اب کیا کریں؟ کچھ اور بتائیں. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ کریم سے بالکل جو ہے وہ صدقے دل کے ساتھ دعا کرتے رہیں، سوال کرتے رہیں اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ جو ہے وہ مانگ کر کے بندہ اگر اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف چلے گا تو انشاءاللہ الکریم خیر اور فیض کے اندر مزید کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عافیتوں، سلامتیوں اور راحتوں کے دائرے میں رکھے. آمین آمین آمین. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ کچھ ان کے ابتدائی حالات بھی بتائیں. مشید بھائی کچھ ان کا تعارف بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سلمان بھائی، دنیا کی زندگی میں جو لوگ بامقصد زندگی گزارتے ہیں اور کامیابی حاصل کر کے ایسے بلند مقام کو حاصل کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بعد بھی لوگوں میں نمایاں رہتے ہیں، ان نمایاں ہستیوں میں ایک ہستی صدر شریعت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ 1300 سن ہجری بمطابق 1882 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مشرقی یوپی، یہ ہند کا صوبہ ہے، اس کے قصبہ مدینۃ العلماء گھوسی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین اور آپ کے دادا حضور خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہی میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ تھے، اور اسی وجہ سے یہی گھرانے کی جو پرورش ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کا بیٹا پھر ڈاکٹر، تو یوں سیدی صدر شریعت رحمۃ اللہ علیہ یعنی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فن طب کے ماہر تھے۔ کس طرح ہوا یہ انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے تو ابتدائی اپنی جو تعلیم تھی، بنیادی بیسک ایجوکیشن، یہ اپنے گھر ہی میں حاصل کی اپنے دادا حضور مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر اس کے بعد قصبے میں مدرسہ ناصر العلوم تھا، وہاں جا کر مزید آگے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ جون پور تشریف لے کے گئے، وہاں پر اپنے چچا زاد بھائی اور استاد مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے۔ اس کے بعد جامع المعقولات والمنقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے علم دین کے چھلکتے جام حاصل کیے اور مزید درس نظامی کو آگے لے کے چلے، اور پھر پیلی بھیت میں جا کر استاذ المحدثین حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے اپنا درس نظامی کا جو دورہ شریف، دورہ حدیث شریف ہوتا ہے، وہ مکمل کیا۔ حضرت صدر الشریعہ کی ہم بات کر رہے ہیں، انہی کی سیرت سے سیکھنے والا ایک پہلو ہے۔ آپ کے استاد فرماتے ہیں مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی اعظمی نے پڑھا ہے۔ حضرت وسیع احمد محدث صورتی، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہند کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے، ایسی عظیم شان ہے حضرت وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی اعظمی نے پڑھا ہے، امجد علی نے پڑھا ہے۔ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، یہ سوال جب کرے، کویسچن کرے ٹیچر سے، تو کویسچن سیکھنے کے لیے کرے، استاد کا امتحان لینے کے لیے نہ کرے۔ ہم کلاس کے اندر جاتے ہیں کس کے لیے؟ سیکھنے کے لیے۔ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں کس کے لیے؟ امتحان دینے کے لیے۔ اور ایگزامینر کس کے لیے آتا ہے؟ امتحان لینے کے لیے۔ اور ٹیچر کس کے لیے آتا ہے؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو جس چیز کا جو کام ہے، جب تک وہ چیز وہ کام کرتی رہے گی تو ویلیویبل رہے گی، اور جب اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کام خراب ہی ہو جائے گا۔ لائٹ کا کام ہے روشنی دینا، ابھی لائٹ سپارک کرنا شروع کر دے، کام خراب ہی ہے نا۔ تو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کو چاہیے کہ یہ کلاس میں جا رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، تو کس کے لیے جائے؟ سیکھنے کے لیے جائے، استاد کا امتحان لینے کے لیے یہ نہ جائے۔ یہ بات بھی ضروری ہے۔ اور آج کے دور کے اندر استاد بیچارہ ہی، معاف کیجیے گا، بیچارے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور باقی بعض جگہ بیچارگی ہی ہے۔ استاد کا ادب بھی کریں اور احترام بھی کریں، اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو ایسا بنائے کہ اس کا ادب ہو اور احترام بھی ہو۔ جیسا کام ویسا نام، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ جیسا کام ویسا نام، اچھے کام پر اچھا نام اور برے کام پر برا نام۔ یہ بھی خیال رکھنے والی اور کنسیڈر چیز کو کرنے والی بات ہے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے رویے، اپنے انداز، اپنے طریقے، اپنے کام یہ کیا کرے، ایسے ہی رکھے جس طرح کے ایک مستقبل کے معمار کے ہونے چاہیے۔ بالکل فرما رہے ہیں آپ سلمان بھائی۔ آپ کے ایک تو وہ بات سے مجھے ایک تو وہ پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کتابیں پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی کریاں کتابیں پڑھیا نو، یعنی انسان کتابیں پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے اندر ادب نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان میں تواضع انکساری ہونی چاہیے پڑھنے کے بعد بھی۔ اور جیسا آپ نے فرمایا ادب کے تعلق سے، تو
آج کل واقعی جو ہماری سوسائٹی کے اندر آل اوور اگر ہم دیکھیں، سوائے علم دین کے حوالے سے الحمدللہ علماء جو بن رہے ہیں ان کے اندر ادب کا معاملہ کافی حد تک ہے، اور جس نے پروفیشنل ایجوکیشن یا ہماری جو اکیڈمک ایجوکیشن ہے یعنی اسکول کالجز وغیرہ میں، یہاں پر ٹیچر کا ادب نہ کرنے کا ایک معاملہ بن گیا، یعنی بظاہر یا تو سامنے خاموش ہیں، پھر پیٹھ پیچھے کے معاملات ہیں، یا بعض بے باک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے ہی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو استاد کا ادب کیے بغیر علم حاصل بھی نہیں ہو سکتا، کتابوں کا ادب کیے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں جو ہے بغیر ہاں ادب کریں گے تو اگر بظاہر اس وقت ہمیں کامیابی ظاہر نظر بھی نہیں آئی، یعنی ہم فیل بھی ہو گئے، تب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی منصب پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، عدنان بھائی صدر الشریعہ کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر۔ سلمان بھائی، حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے زمانے میں ایک چمکتا دمکتا نام رکھنے والی شخصیت ہے، اور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی اس وقت بھی یہ تدریس فرمایا کرتے تھے، اور حضرت محدث سورتی وسیع احمد سورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا انتخاب جو مدرسے کے لیے صدر مدرس کے طور پر تھا، وہ استاد محترم نے اپنے اس ہونہار شاگرد کو مقرر فرمایا تھا۔ اور قاضی عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے درد دل رکھنے والے جو ہے وہ زبردست جید عالم دین تھے خود، اور ایک مدرسے کا نظام چلایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت قاضی عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیمار ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بھی ان کا تعلق تھا، اور حضرت وسیع محمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ان کے اچھے مراسم اور تعلقات تھے۔ ہوا یوں کہ جب یہ بیمار ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، قاضی عبد الوحید صاحب، اور اتفاق ایسا کہ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی بھی آگے، اور حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی بھی ساتھ تھے، استاد اور شاگرد دونوں ساتھ۔ اور استاد صاحب کی نگاہ میں جو یعنی حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کا مقام و مرتبہ تھا، واقعی یہ بڑے ہی ہونہار تھے۔ جب ہی استاد محترم نے ان کو اور صرف پڑھایا نہیں بلکہ پڑھانے کے بعد بھی، ان کے فارغ التحصیل ہو جانے کے بعد بھی وہ اس ہیرے کی قدر کو پہچان چکے تھے، اور ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ چکے تھے کہ خلق خدا ان سے مستفیض ہونے والی ہے، اسی لیے انہیں اس بات کی کڑن تھی کہ انہوں نے جو علم دین حاصل کیا ہے یہ اس کو آگے پہنچائیں اور لگائیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے امت کو فیضان پہنچانا ہے، جہاں صدر الشریعہ نے پہنچایا ہے وہاں اس میں حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ انہیں اس بات کی کڑن تھی کہ یہ اسی طرف لگے رہیں۔ ہوا یہ کہ دونوں وہاں پہنچے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی پہلی زیارت اور پہلی ملاقات یہاں حضرت قاضی عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں صدر الشریعہ نے کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا اللہ اکبر جلیل القدر امام اور علم دوست شخصیت اور علماء کے قدردان، خود جید ترین عالم دین، اور وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی وہ اعلیٰ حضرت کے قدردان، اور دونوں میں ایک پیار محبت کا جو رشتہ تھا اللہ اکبر، جو خالصتاً اللہ کی رضا پر مشتمل تھا، تو دونوں ایک دوسرے کی بڑی مقام اور مرتبے سے واقف تھے اور محبت فرمایا کرتے تھے آپس میں۔ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی سے نا صدر الشریعہ نے یہ جو پہلی ملاقات ہوئی، یہاں دیکھا، انداز دیکھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی قدر کرنا محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کا، یعنی استاد جن کے گن گا رہے ہیں، جن کی عظمت رفعت کا اقرار کر رہے ہیں، تو صدر الشریعہ خود اپنے استاد محترم کے بڑے معترف ہیں علم کے، اور استاد محترم جن کی تعریف کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بڑے مقام و مرتبے والے تھے۔ اسی وقت مشورہ کیا کہ استاد صاحب مرید ہو جاؤں، اعلیٰ حضرت سے بیعت ہو جاؤں۔ استاد محترم نے سبحان اللہ جب دیکھا کہ یہ تو ایک فیضان حاصل کرنے والا جو ہے معاملہ ہے، بزرگان دین کا جو ہے وہ ان سے فیض حاصل کرنے کا، ان سے تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کا، تو آپ نے فرمایا بالکل کوئی اعتراض نہیں، مجھے آپ ہو جائیں۔ اس وقت یہ پہلی ملاقات، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک جید ترین مدرس عالم دین پہلی ملاقات میں کسی شخصیت سے اس قدر متاثر ہو کہ وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بیعت فرمایا۔ اب یہاں جو ہے وہ ایک تعلق قائم ہو گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے۔ اتفاق ایسا کہ حضرت قاضی عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے،
اسی وقت یہ وہیں تھے یہ تینوں شخصیات. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی جنازے میں شریک ہوئے اور حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں قبر میں اتارا. یہ معاملہ یہاں جو ہے وہ ختم ہوا. تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ واپس آ گئے اپنے استاد محترم کے ساتھ. ہوا ایسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بریلی شریف تشریف لے آئے اور حضرت صدر الشریعہ یہیں جو ہے وہ جہاں مدرسے میں تھے پڑھانے لگے قاضی عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے. کچھ عرصے کے بعد کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا, آپ گھر تشریف لے گئے صدر الشریعہ, اور پھر جو ہے نا وہ آپ نے وہاں سے استعفیٰ بھجوا دیا کہ میں تدریس جو ہے وہ مزید نہیں کر سکوں گا. تو اب تلاش معاش میں کہ اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے رزق حلال کمانے کے لیے, تو دل میں وہ بات آئی والد صاحب کی کہ میرے والد صاحب بھی جید حکیم اور لوگوں کا رجوع ان کی جانب, اور دادا بھی حکیم, اور اس طرح کے جو حکیم ہوتے ہیں, اس طرح کا جن کا سلسلہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے جدی پشتی حکیم, تو ان کی بڑی قدر ہوتی ہے. لوگ ان کے مطب پر جانا یوں کہہ لے تانتا بندہ رہتا ہے, لوگوں کا ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی مطلب اونے پونے والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سلسلہ یوں سالوں سے جاری ہے. تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں جو ہے وہ یہ بات آئی. آپ نے جو ہے نا وہ طب کی جانب فرمایا, بھئی ابا جی بھی حکیم تھے سو مجھے بھی اس طرف جانا چاہیے, اور والد صاحب سے ایک یوں کہہ لیں شغف اور لگاؤ بھی تھا. ایک عرصے تک حکمت سیکھی اپنے والد ماجد سے. جی والد ماجد سے بھی سیکھی. پھر آپ جو ہے وہ لکھنؤ چلے گئے. 2 سال تک آپ نے وہاں جو ہے وہ علم طب کو خوب حاصل کیا, اور وہاں سے واپس آنے کے بعد جو ہے وہ اپنا مطب کھول لیا آپ نے. اور یہاں جو ہے وہ مریض خلق خدا آ رہی ہے آپ کے پاس, بیمار آ رہے ہیں, شفا یاب ہو کے جا رہے ہیں, اور آپ بھی بڑے طبیب حاذق تھے, بڑے جید حکیم تھے, حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا. ادھر استاد محترم نے جو سبق پڑھایا تھا انہیں بھی فکر تھی کہ جس بچے کو میں نے سبق یاد کروا کے بھیجا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھایا, اور اس نے پڑھا بھی ایسے ہے کہ آپ فرما رہے ہیں امجد علی نے پڑھا ہے مجھ سے, تو اب فکر اس بات کی ہے کہ بھئی وہ آگے فیضان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے, لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, علم پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے. تو استاد صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو مطلب کر رہا ہوں, حکمت کر رہا ہوں. تو اب استاد دیکھیں یہ بھی استاد محترم کی ان کے ساتھ محبت بھی ہے, اور اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جو اللہ کے لیے معاملہ ہے, پھر لوگوں سے جو اس کو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے, یعنی ایک کڑن ہے انہیں. حالانکہ اپنا کام کر رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, اچھی بات ہے. علماء جو ہے وہ یوں کہہ لیں, بلکہ حدیث پاک میں تو 2 علم کا فرمایا گیا, اور اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر بھی کیا, علم الابدان و علم الادیان. دین کا علم ہے اور ابدان کا علم ہے. تو یوں آپ نے جو ہے وہ ابدان کے علم کو حاصل کیا اور اس کی جانب آپ وہ لوگوں کو فیضان پہنچا رہے تھے. اب یہاں سے انہوں نے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس سے انہوں نے جانا تھا اعلیٰ حضرت کے پاس. اب استاد صاحب کی خیرخواہی دیکھیے, انہوں نے کہا بیٹا ادھر جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس, ایک رکا لکھ کے خط لکھ کے جو ہے وہ ان کو دے دیا کہ اعلیٰ حضرت کو دیجیے گا. اور اعلیٰ حضرت سے اس خط میں کیا کہا کہ امجد علی آپ کے پاس آیا, اس کو جیسے کریں اسے علم دین کی طرف متوجہ فرمائیں, یہ درس و تدریس کی طرف آئیں, پڑھانے کی طرف آئیں. آپ دیکھیں سلمان بھی اس طرح نا کسی بندے کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی یہ اس کو جی اس کام پہ لگا دیں جی. یہ اعتماد تھا ان کا, اور کس قدر اعتماد تھا کہ اس بندے کو پڑھانا چاہیے. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ان پر جو اعتماد تھا, حضرت صدر الشریعہ پر جب قاضی القضات فی الہند بنانے کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا انتخاب حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یہ ان کے علم کا اور اعلیٰ حضرت کا ان پر اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسا تفقع, علم حدیث میں کیسی مہارت. یہ فقہ تو یوں کہہ لیں کہ عام طور پر بہار شریعت سے لوگ واقف ہی ہوتے ہیں, یعنی عوام کے اندر بھی الحمدللہ یہ مقبول کتاب ہے, اگر نام معروف ہے, اور یوں کہہ لیں کہ بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ کی پہچان ہے, اور ان کا امت پر احسان ہے. یوں ان کے 2 احسان ہیں, ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ایک یہ حضرت بہار شریعت جو آپ کی تصنیف ہے یہ, اور دوسرا کنز الایمان جس سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایمان کا خزانہ پا رہے ہیں, ایمان کو محفوظ بنا رہے ہیں, قرآن کو سیکھ رہے ہیں. یہ بھی فیضان صدر الشریعہ کا ہے. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مشورہ دیا, پھر جو اپنا اعلیٰ حضرت نے بھی قربانی دی,
اپنے آرام کی، اور انہوں نے بھی یوں بعض اوقات نا بہت سارے مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، او جی حضرت آپ یہ کام کریں، او جی حضرت یوں کرنا چاہیے، جناب یوں کرنا چاہیے، جناب یوں کرنا چاہیے، لیکن خود آپ کیا کریں گے؟ میرا تو کام مشورے دینا ہے جی۔ تو بعضوں کا خام خواہ کے مشورے، لیکن انہوں نے جو بات کہی، جو درد تھا اس کو انہوں نے پورا بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھی پھر کیلولے کا وقت ہے، اس میں آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ آ جایا کریے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت کی قربانی دی، اور پھر آئے اور پھر اس کو لکھا، اور آج بھی وہ مخطوط الحمدللہ جو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے وہ موجود ہے، اور اس کی یوں کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی فوٹو کاپی ہے وہ المدینۃ العلمیہ کی لائبریری میں الحمدللہ رب العالمین موجود ہے، جو صدر الشریعہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا۔ تو یہ ان کے بڑا انہوں نے احسان کیا ہے امت پر اور مسلمانوں پر، کنز الایمان کی صورت میں بھی اس کو لکھ کر تحریر کروا کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے، اور پھر خود جو ہے وہ بہار شریعت کی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیا۔ اور یہ آئے کیسے؟ پھر یہاں یہ معاملہ تھا، پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، تھے بھی بڑے سعادت مند سلمان بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں گئے، دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ بھئی ان کو یہ کام لگانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اب فرمایا کہ بھئی آپ یہیں رہیں، حالانکہ ان کا اپنا مطلب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سے ان کی عقیدت اور محبت، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہیں رہیں۔ اور پھر 1-2 دن نہیں، 2 مہینے تک پورے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس روکے رہے۔ اور پھر جب رمضان شریف جو ہے وہ آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ جی اب گھر جاتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ، لیکن جب ہم بلائیں تو آ جائیے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا، جب اعلیٰ حضرت نے بلایا سو آ گئے۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی نگاہ دیکھیے، آپ کا کمال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، جہاں بہت بڑے عالم دین ہیں وہاں مزاج شناس بھی ہیں۔ مزاج شناس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نور فراست عطا کی ہے، اس کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے واقعے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے پوچھا میاں کرتے کیا ہو؟ کہتے جی مطب کرتا ہوں، حکمت کرتا ہوں، بیماروں کو دوا دیتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بھئی یہ علم تو بہت اچھا ہے، یہ کہ حدیث پاک میں ہے علم 2 طرح کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، لیکن فرمایا اس طب میں جو ہے نا وہ جو آپ حکمت کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ میرا طریقہ علاج کیا ہے، میں علاج کیسے کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بھئی اس میں ایک خرابی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ فرمایا صبح بیمار کا جو ہے نا وہ قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ طریقہ علاج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا نہیں تھا، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے بتایا نہیں تھا، میں یوں علاج کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے خود سے ہی جان لیا یہ طریقہ علاج ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا نا کہ بھئی صبح اٹھ کر قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، کہتے ہیں یہ جملہ بھی اعلیٰ حضرت کا تصرف تھا، حالانکہ پہلے سے یہ عادت تھی، دیکھ رہے تھے، طریقہ علاج وہی ہے اس کا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد سے نا دل کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہوگی کہ یار صبح یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں گھر آ تو گیا، لیکن وہ جو اعلیٰ حضرت کا جملہ تھا نا اس نے میری سوچ اور فکر کو بدل کے رکھ دیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں بلا کر پھر منصب تدریس اپنا جو ہے وہ مدرسے میں پڑھانا، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ طباعت کا جو کام تھا، جو کتابوں کو شائع کرنے کا اور فتوے پرنٹنگ کا اور فتوے لکھنے کا، یہ کام دیا۔ اور پھر انہوں نے خوب آسان انداز میں پڑھایا بھی اور جی جان سے پڑھایا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتابیں تھیں وہ آپ نے شائع بھی کروائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی اور آپ کی سعادت مندی کے بھی قربان جائیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا سعادت مند مرید بنائے کہ جو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر جو وہ حکم دیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور یاد رکھیے پیر و مرشد جو حکم دیتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیر و مرشد، ایک تو پیر و مرشد وہ ہیں جو پیر و مرشد ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو پیر و مرشد کے نام پر کیا ہیں، جسے کہتے ہیں یار یہ تو اس کے نام پر کیا ہے؟ دھبا ہی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ہوتا تو چنگا سی۔ اس طرح کے لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے، جعلی لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے۔ جعلی ہوتا ہی اس وقت ہے جب اصلی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہے تو نقل کیا ہوگی؟ نقل کس کی ہوتی؟ آپ نے جملہ پڑھا ہوگا، نقل بمطابق اصل ہے، اصل ہے تو کیا ہے؟ نقل ہے، نقل بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ نقلی پیر یا جعلی پیر یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اصلی پیر
بھی کیا ہے موجود ہے. تو ہم انہی کی بات کر رہے ہیں جو کیا ہیں اصلی ہیں, جو علم دین سے روشناس ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے اعتبار سے بالکل کیا ہیں صحیح ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, سنی ہیں, عاشق رسول ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہر قسم کے جو فسق اعلانیہ ہے, فاسق مولن, یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے متصل ہے, ملا ہوا ہے. یعنی عقیدہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے, عمل بھی کیا ہے ٹھیک ہے, علم بھی کیا ہے ٹھیک ہے, اور سلسلہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ بھی پھر کیا ہے ٹھیک ہی ہے. ہم انہی کی بات کر رہے ہیں. اور الحمدللہ انہی خوش نصیب اور پیارے لوگوں کے اندر چمکتا دمکتا نام ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت قدم القدسیہ کا. اللہ تعالی ہمیں ان کے دامن کرم سے بسا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جو بتا رہے ہوتے ہیں, جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, اس پر جو عمل کرتا جائے گا اللہ کی رحمت سے خیر اور فیض پاتا چلا جائے گا. یہاں ایک سوال ہے ایاز بھائی, خلیل بھائی سے. حکمت کا چونکہ تذکرہ کافی ہوا ہے, اسی مناسبت سے سوال کیا ہوا ہے کسی نے. سوال ہے اس میں کہ خلیل بھائی آپ کا حکیم بننے کا ذہن کیسے بنا؟ کچھ ذرا یہ بھی ہو جائے. یہ بھی ہو جائے ماشاءاللہ. جی خلیل بھائی, یہ تو ہونا ہی تھا. صحیح. جی دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کا سلسلہ ہے اپنا, ایک جگہ جگہ مساجد کے اندر اپنے جو مراکز ہوتے ہیں وہاں پر تعویذات اور اوراد و وظائف وغیرہ روحانی علاج اس کا جو سلسلہ ہے, تو اس میں ترکیب تھی. الحمدللہ اس میں سعادت ملی اور یہ کام بھی شروع کیا. پورے کراچی کے بھی آپ یہ مجلس روحانی علاج کے ذمہ دار رہے ہیں. پہلے تو اس کا نام مجلس مکتوبات و تعویذات تاریخہ تھا, غالباً پورے کراچی کے بھی نگران رہے ہیں. خدمت کی سعادت ملتی رہی ہے. مرحبا ماشاء اللہ. تو 1424 میں یہ جیسے ہماری تربیت ہوئی تھی فیضان مدینہ میں اس حوالے سے, تو پھر یہ تھا کہ ایک ذہن تھا کسی کو, جیسے کوئی آیا کہ مجھے پیلیا ہے, ہیپاٹائٹس ہے, تو دل میں ایک ہوتا تھا کہ ہم اس کو روحانی علاج تو دے رہے ہیں جو بھی ہمارا طریقہ ہے, دل میں ہوتا تھا کہ آیا کہ اس کو کچھ مشورہ بھی دے دیا جائے ایسا کہ جو طبی حوالے سے کچھ الفاظ ان کو عرض کر دیے جائیں کہ جو ہوں درست, جو میڈیکل کے اعتبار سے, طبی اعتبار سے. اب ظاہر بات ہے یہ سیکھنے سے ہی آئے گا. ایسے ہی بندہ کتابوں سے پڑھ کے مشورے دیتا رہے, جبکہ اس میں اساتذہ سے نہ سیکھا ہو, پڑھا نہ ہو اس کے بارے میں مستند طریقے سے. تو یوں تھا کہ اب جیسے کوئی آیا وہ جا کے اس نے تعویذ تو لے لیا, لیکن جا کے جو ہے نا وہ گرم چیزیں کھا رہا ہے, جیسے وہ کلیجی کھا رہا ہے, پائے کھا رہا ہے, کوئی ایسی چیزیں کھا رہا ہے. تو دل میں ہوتا تھا کہ اس کو کوئی مشورہ دیا جائے درست انداز پہ, اب تاکہ یہ جو ہے نا یہ بھی کرے اور ساتھ میں یہ بھی کر لے, تاکہ جو ہے نا وہ روحانی علاج سے تو اللہ کی رحمت سے کام ہوتا ہے, تو کم از کم یہ تھوڑا جو ہے نا اس میں پرہیز بھی کرے گا تو اس کو مزید فائدہ ہی ہوگا. تو یوں تھا کہ جیسے اب کوئی یرکان والا آیا تو بندہ اس کو مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا گنڈیری استعمال کریں یا ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں. تو یوں ہوتا تھا کہ خیر خواہی کی نیت تھی ذہن میں کہ کچھ اگر سیکھ لیا جائے تو جو ہے نا مشورہ بندہ اچھے انداز سے دے سکتا ہے. تو یوں پھر سوچ کر جو ہے نا وہ ذہن بنتا رہا, اور پھر میں پہلے مدرسۃ المدینہ میں ہوتا تھا, وہاں پر مجلس میں پڑھاتے بھی رہے الحمدللہ. تو پھر اس میں یہ کہ شام میں جو ہے نا ایک حکیم صاحب کے پاس جو ہے نا وہ جانا شروع کیا, پھر اس کے بعد فل ٹائم جو ہے نا اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے. جی پھر اس کی پڑھائی بھی کی الحمدللہ. کتنے سال پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھائی تو خیر اس کی 4 سال کی ہوتی ہے. 4 سال کی. 4 سال آپ کی یہ اسٹڈی میں گزرے, اور یہ جو اس کا پریکٹیکل جو ہوتا ہے یعنی فیلڈ کے اندر جسے بولیں کہ مہارت حاصل کرنے کے لیے, یہ کتنا اس میں تقریباً جو ہے نا وہ 13-14 سال تو ہو گئے. ماشاء اللہ الکریم. واہ واہ. تو یہ کہ یہ صرف کتابوں ہی سے نہیں آتا, بلکہ جس طرح مفتی صاحب کی صحبت میں رہ کر لوگ مفتی بنتے ہیں, تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہ بھی اسی طرح کا کچھ سلسلہ ہے کہ ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی رہ کر ہی بندہ جو ہے نا کچھ سیکھ پاتا ہے, ماہر حکیم بنتا ہے. یعنی طبیب حاذق کی موجودگی کے اس کے زیر سایہ رہ کر کے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ اخلاص بھی دے, اور جو نیتیں ہیں اس پر چلنے کی توفیق بھی دے, اور امت کی خدمت کی توفیق بھی دے, اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے نا اخلاص کے ساتھ اللہ جو ہے خدمت کی سعادت دے. حکیم بھی ہو اور یا ڈاکٹر ہو
اور وہ یہ دعا بھی کرتا ہو کہ یا اللہ مریض جلدی کیا ہو جائے، شفا یاب ہو جائے، یہ ایک کمال ہے. کیا بات. خلیل بھائی کو بھی ماشاءاللہ ان کے استاد صاحب نے کہہ دیا نہیں یا پڑھ لیا ہے آپ نے؟ جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو فیلڈ میں ہے خلیل بھائی ماشاءاللہ، اللہ اور ان کو برکت دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایاد بھائی یہ بتائیے کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت، ریاضت یا آپ کے قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے کیا معمول تھا؟ سلمان بھائی، جہاں پر دیگر اوصاف حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جہاں بیان ہوا، ذکر ہوا، وہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز سے محبت یہ بھی قابل ذوق ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صبر و تحمل بھی لاجواب ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت پر عمل یہ بھی ایک زبردست اور بہترین آپ کی جو ہے وہ سیرت کا ایک نمونہ ہے. اور اسی طریقے سے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلنے کے انداز کو اگر ہم دیکھیں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جھلک جو ہے وہ اس کے اندر دکھائی دیتی ہے. اور بیان کیا گیا کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ارشاد فرمایا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جھکے ہوئے، یعنی وہ بلندی سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی جو ہے وہ انداز اور معمول یہی تھا کہ جب چلتے تو نگاہیں جھکا کر جو ہے وہ چلا کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح جھکے ہوئے چلتے جس طریقے سے بلندی سے نیچے کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور آپ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں 10 سال کم و بیش میں حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کفش برداری یعنی خدمت اقدس میں رہنے کا مجھے جو ہے وہ شرف ملا. فرماتے ہیں میں نے آپ کو متبع سنت پایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر جو ہے وہ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جی ہاں، یہ مطلب ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے کرامتیں اور پھوکیں اور دم اور کام بن جانا اور کاروبار یوں جناب آسمان پہ چلے جانا اور فلاں کا ٹھیک ہو جانا، فلاں یہ کام ہو جانا. لوگ اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے آپ سمجھیے کہ ایک پیر کامل کا معیار تسلیم کرتے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس کے بڑا پہنچے ہوئے ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. پہنچا وہ وہی ہے جو اللہ رسول کے طریقے کو فالو کرنے والا ہے، جو متبع سنت ہے. آپ دیکھیے اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے جو ہے وہ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی. اور حافظ ملت کون؟ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، خود بہت بڑے عالم ہے. خود جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اپنا ایک نام ہے اور اپنی ایک شخصیت ہے. ایسا زبردست جید عالم کا ہے کہ جناب میں نے جو ہے وہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال گزارے، آپ کو ہمیشہ متبع سنت ہی پایا. یہ بہت بڑے کمال کی جو ہے وہ بات ہے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ دیکھیے کہ مفتی امجد علی اعظمی کتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں جی، حکیم مولوی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ صدر الشریعہ بدر الطریقہ قاضی القضاء قاضی شرع ہیں جی. اتنے بڑے بڑے کمالات اور القابات جس ہستی کے ساتھ شامل ہیں. اور شان کیا ہے؟ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی سیرت میں آتا ہے گھر کے کام کاج فرمایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا. تو اس سنت پر جو ہے وہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ کا کیسا معمول تھا کہ سیرت میں لکھا گیا کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس طرح اپنے گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اتنی زبردست شخصیت ہونے کے باوجود بھی. مرحبا. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، جس کا عنوان بھی کیا ہے اور اعداد و وظائف. آئیے دیکھیے. مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. اس سیگمنٹ میں ہم شامل کرتے ہیں وہ وظائف جو احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں. آج جو ہم وظیفہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ رزق میں برکت کے حوالے سے ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، یعنی تنگ دستی حد سے بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے. یعنی مالی پریشانی کا ذکر کیا. ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، معاشی حالات کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے. تو آئیے سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا وظیفہ عطا کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ عرض گزار ہوئے تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں وہ وظیفہ یاد نہیں کہ جو مخلوق میں فرشتوں اور انسانوں کی بھی تسبیح ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی
इस तस्वीर की बरकत से रिज़्क अता फरमाता है। वो अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे बताया जाए, तो इरशाद फरमाया कि सुबह सादिक के वक्त यानी जब फजर का टाइम शुरू होता है उस वक्त ये तस्वीर 100 बार पढ़ा करो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। ये सुबह तुलुए फजर के वक्त जो है 100 दफ़ा पढ़ा करो। वो सहाबी ये सुनकर चले गए और पढ़ते रहे। कुछ अरसे के बाद वो आए तो कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तस्वीर की बरकत से इस कदर मुझे माल अता किया है कि आप मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ रखूं और कहाँ उठाऊं, यानी इतना माल दे दिया है कि जो मेरी सोच से ज्यादा है। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस तस्वीर के मुतालिक फरमाते हैं कि ये सुबह फजर की नमाज अदा करने से पहले पढ़ी जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। बहरहाल कम अज कम इतना जरूर किया जाए कि पहले पढ़ना शुरू कर दी जाए, फिर अगर जमात खड़ी हो जाए तो जमात में शामिल हो जाएं और बकिया तस्वीर जो है वो नमाज के बाद कर लें। और अगर ऐसा भी ना कर सकें, कभी ऐसा भी रह जाए, तो फिर जो है नमाज के बाद जो है पढ़ ली जाए और सूरज तुलू होने से पहले इसको मुकम्मल कर लिया जाए, यानी 100 दफ़ा जो है ये तस्वीर रोज़ाना पढ़ी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से रिज़्क़ हलाल में खूब इजाफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मुआशी परेशानियों से नजात अता फरमाए और हम सब को रिज़्क़ हलाल की वुसअत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम हमें औराद व वज़ाइफ पढ़ने वाला बनाए। नाज़रीन की कॉल को शामिल करते हैं याद भाई जी लब्बैक। आगे बढ़ते हैं जी। खलील भाई की आमद मरहबा, माशाल्लाह। मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाजिरी करके वापस आए हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है अल्लाह हज़रत भी बार बार मीठे मीठे मदीने के बाअदब हाजिरी नसीब अता फरमाए। खलील भाई मुझे ये कलाम सुना के दीजिए, मेरा गदा मेरा मंगता। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम हमजा यासीन है, मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप मदीना जा रहे हैं। हमारे लिए भी दुआ फरमा दें कि हम मदीना देख सकें। मैं एक नात सुनाऊंगा। आओ मदीने चले इसी महीने चले, आओ मदीने चले इसी महीने चले। जज़ाकल्लाह। अल्लाह युबारिक, अल्लाह बरकत दे आपको भी ज़ौक़ वाली हाज़िरी अता फरमाए। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, ये कलाम सुनना है। ठीक है जी। बूरे वाला से मैसेज है जी, एप्रिसिएशन भी है, बहुत शुक्रिया। आया है बुलावा फिर एक बार मदीने का, ये कलाम सुनना है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। बहावलपुर से मैसेज है, ताहा दिशान वालिया, ये कलाम सुना है, बहुत शुक्रिया। शुएब भाई हैं लाड़काना से, बहुत शुक्रिया भाईजान, आपके लिए भी सिंधी के कुछ अशार भाईजान ने लिख के भेजे, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और कह रहे हैं मदीने की याद में कोई कलाम सुनाए। ठीक है, एक तो सिंधी, दूसरा रोमन ज़बान में, ये भी कमाल है, अल्लाह बरकत दे आपको। महमूद भाई का पढ़ा हुआ कलाम इनको सुनना है जी। सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का, अल्लाह बरकत दे आपको। ये है जी, कलाम सुना दें तेरा गाफिल है परेशान मदीने वाले। अल्लाह अल्लाह। गुजारिश है कि जो शेर शुरू में पढ़ा है एक दोबारा सुना दें। कौन सा वाला शेर? मदीना तक के मदीना आई। अच्छा अच्छा, चलिए आगे चलते हैं जी। ये कह रहे हैं कि जिस्म में बहुत कमज़ोरी है, इसका कोई हल बताएं। अल्लाह आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। बुखार के बाद भी एक कैफियत बंदे की बनती है कि बंदे को कमज़ोरी फील होती है। अच्छा, मैं अर्ज़ करूं यहाँ एक और बात भी कि गर्मी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरह की ये पड़ रही है। जैसे हमारे यहाँ कराची में गर्मी जो है ये मौसम गर्म मरतूब है, यानी गर्म तो है लेकिन क्या है, मरतूब है, इसमें नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके हवाले से। और फिर पंजाब के इलाकों में आप चले जाएं, मैदानी इलाकों में, और बलूचिस्तान में अगर आप चले जाएं तो वहाँ खुश्क गर्मी है, गर्म खुश्क है। जैसे कराची का मौसम गर्म मरतूब है और वहाँ का मौसम क्या है, गर्म खुश्क है। तो मैं चाहूँगा खलील भाई इस हवाले से भी आप जो है वो कुछ बताएं। वैसे मुझे जो गर्म मरतूब है ना, गर्मी भी हो और आप
نمی بھی زیادہ ہو، حبس کی کیفیت، یہ زیادہ مشکل لگتا ہے۔ موسم گرمی کا ہم نے سبی کا بھی دیکھا ہوا ہے، سبی کے ساتھ مشکاف علاقہ تھا۔ ایاز بھائی اللہ اکبر، ہم مشکاف، اچھا مشکاف، ہاں جی، یہ سبی کے مضافات میں جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ پڑتا ہے۔ مشکاف کے ادھر ہی مضافات میں ایک اور علاقہ ہے، اس کا نام ہے بھاگ ناڑی، یہ بھی ایک علاقہ ہے، وہاں بھی گرمی، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ یعنی آپ یقین مانیں یاد بھائی، ہم 12 ماہ کے مدنی قافلے میں تھے، اور ہم جب وہاں پہنچے تو ہم وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے، یعنی زمین اتنی گرم تھی، اس پر کیا ہے مسجد میں بیٹھنا مشکل تھا۔ اچھا اب انہوں نے کارپٹ وغیرہ جو ہے اس پر بچھایا ہوا تھا، بہرحال جیسے تیسے کر کے ہم جو ہے وہ ادھر رکے۔ میں نے اسلامی بھائیوں کو، میرے ذہن میں 2 باتیں تھیں، یعنی اگر گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، تو آپ دودھ کو ٹھنڈا کر کے وہ پی لیں، اور اگر سخت سردی ہے تو دودھ گرم کر کے آپ پی لیں۔ یعنی یہ میں نے تجربہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ جیسے فاوڑ کوہوٹا جب ہم گئے، فاوڑ کوہوٹا یہ بالکل کشمیر کا یوں بولیں کہ ایک بلند علاقہ ہے، اور کافی سفر ہے، ٹریول ہے، تو وہاں ٹھنڈ تھی، اور ایسی ٹھنڈ تھی کہ کیا کمال ٹھنڈ تھی، اللہ اکبر جی، دانت بجنے والی ٹھنڈ تھی، دانت بھی دانت بجنے والی اور ہڈیاں کھڑکانے والی ٹھنڈ تھی، کیا بتاؤں آپ کو۔ تو وہاں پر پھر میں نے ایک تجربہ کیا کہ دودھ کے اندر حافظ صاحب وہاں باقر خانیاں ملتی تھیں، تو دودھ لیا، وہ ڈبے کا دودھ ملتا تھا وہاں پہ، تو ڈبے کا دودھ لے کے اس کو گرم کیا، اس پہ جو ہے وہ 2 باقر خانیاں ڈالیں، اور وہ جو ہے میں نے کھایا۔ ہم دیکھتے تھے بیمار بندہ بعض اوقات یہ کھاتا تھا، میں نے ایسے ہی تجربہ کیا تو اس کو کھایا، تو اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا لگا اس کا، یعنی ایک سردی کی جو ایک وہ کیفیت تھی وہ کیا ہوگی، دور کم ہوگی۔ اللہ، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سر دھو لیا وہاں ٹھنڈے پانی سے، چشمے کا ٹھنڈا پانی تھا، وہاں اسلامی بھائی نے سر دھو لیا، اور بس پھر کیا ہوا، یہ پھر آگے کیا ہے ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال میں وہ جو گرمی سے نکلتے نکلتے کہاں سے ہو کے کہاں آگے، تو اسلامی بھائیوں کو بہرحال ایاز بھائی دودھ منگوایا، دودھ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے اس کو، تو اسلامی بھائیوں کو وہ جو ہے وہ پلایا، مٹکوں میں پانی رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی ایسا تھا جیسے ابل رہا ہے، اللہ کی پناہ، گرمی سے توبہ۔ بہرحال وہ جب دودھ پلایا تو کچھ اسلامی بھائیوں کو امن ہوا، مجھے بھی کچھ بہتر فیل ہوا۔ بہرحال ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، تھکے ہوئے بھی تھے، تو ہمیں وہاں ایک بزرگ آئے جو وہاں کی رہائشی تھے، انہوں نے، بلوچ قوم بڑی مہمان نواز قوم بھی ہوتی ہے، اور ایسی مہمان، اور پھر کھانے ایسے سادہ اور لذیذ، اللہ اکبر حافظ صاحب، مجھے یاد سب کچھ جو ہے وہ کیا آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے آ کر کے ہمیں کہا کہ ہم موسم بڑا سخت ہے، اور ہم آپ کی مہمان نوازی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ یہاں مشکل ہو جائے گی آپ۔ ہمارا اسلام بھائی تھوڑا وہ بے ہوش بھی گرمی سے جو ہے وہ ہو گیا ایک دفعہ، تو بہرحال پھر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ گاڑی کا بندوبست کروایا، وہ گاڑی انہوں نے کہا آپ فلاں جگہ چلے جائیں، کول پور چلے جائیں، تو ہم مشکاف سے پھر ادھر ڈارسن میں بیٹھے، ڈارسن وہ ہمیں روڈ پر لے کر کے آئی، یہ عصر کی نماز کے بعد کی بات ہے، تو پھر وہ کیا ہوا، ادھر جناب علی وہاں گاڑی روکی، اس پہ ہم بیٹھے، اور پھر ہم مچھ سے ہوتے براستہ مچھ جو ہے وہ کول پور روانہ ہوئے۔ کول پور جب پہنچے اور وہاں اترے تو وہاں ٹھنڈ لگ رہی تھی، رات کا وقت تھا۔ کول پور بہت پہاڑی علاقہ ہے اور بہت اپر سائڈ۔ آپ گئے میرے ساتھ کول پور؟ کول پور بھی ہم لوگ گئے، ابھی ماضی قریب میں تو نہیں، بعید ہی ہو گیا اب تو سفر ہوا ہے۔ کول پور میں بھی -7 ڈگری تک ہوتا ہے بلوچستان۔ تو بہرحال وہ چلتے چلتے، یہ سفر کی باتیں ہیں تو میں سناتا جاؤں گا تو چلتی جائیں گی۔ موسم کی شدت بہرحال یہ اس کا ایک اپنا الگ اثر ضرور ہوتا ہے۔ ابھی جیسے گرمی بھی ہو رہی ہے تو وہاں کی گرمی، جیسے اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے نا، تو اگر آپ کو ہوا لگے گی تو آپ کو تھوڑی اس سے کیا ہوگی، ٹھنڈک ٹھنڈک فیل ہوگی۔ جیسے مکہ مکرمہ کی گرمی، اللہ اکبر سبحان اللہ، مکہ پاک کی گرمی کی بھی ایک بہار ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ ساتھ میں پانی وغیرہ پیتے جا رہے ہیں تو پانی بالکل پیتے رہیں۔ وہاں آپ کو جگہ جگہ پر نل بھی نظر آئیں گے جہاں سے آپ پانی جو ہے لے کے پی سکتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی بھی بعض اوقات ملتا ہے الحمدللہ، بعض اوقات کیا بہت دفعہ ملتا ہے۔ تو آپ کو پسینہ آ رہا ہے لیکن جب وہ ہوا لگے گی نا، وہ گرم، وہ آپ کو ایک ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے فیل کرے گی۔ تو میں چاہوں گا خلیل بھائی، گرمی سے ہم چلتے چلتے کہاں سے بلوچستان، مشکاف، فاوڑ کوہوٹا اور آخر مکہ مکرمہ کی بات آئی، سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گا خلیل بھائی کچھ گرمی کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرمائیں، بچوں کو بھی گرمی سے بچانا جو ہے یہ ضروری ہے، اور کوئی شربت وغیرہ کچھ بتائیں، اس طرح کا بھی کوئی نسخہ ضرور بتائیں۔ کال بھی شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جی۔
محمد ابو بکر نعت سنا دیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. جی میرا نام محمد احمد ہے. میری نعت کی فرمائش ہے. میں لب کشا نہیں اور ماوے التجا ہوں. واہ مرحبا. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا یہ کلام سنایا جائے. مرحبا، اللہ برکت دے. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے، یہ کلام سنا دیں. عمران بھائی ہیں مہر والی سے، بڑی مہربانی جی. ایک کال اور دے دیں. میرا نام زین اجاز ہے. میں بحریہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میرا نعت خان سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. واہ بھائی واہ، مرحبا، اللہ برکت دے. کچھ کلام بھی ہو جائے خلیل بھائی، پھر انشاءاللہ علاج جو ہے ان پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. یہ آرزو دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد. یہ آرزو دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد. اور میں وہ بہار بن کر، اور میں وہ بہار بن کر اس پر نثار ہوتا. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس. اور میں وہ بہار بن کر، اور میں وہ بہار بن کر اس پر نثار ہوتا. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے. مجھے اس کے مقدر پر بڑا ہی رشک آتا ہے. مدینے کی طرف کوئی مسافر جب بھی جاتا ہے، مدینے کی طرف کوئی مسافر جب بھی جاتا ہے. نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت. وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگ مگاتا ہے. وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگ مگاتا ہے. تاہا دی شان والے عرشاں تے جان والے جان والے
شان والے عرشاں تے جانے والے کڈا سونا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اونچا مقام تیرا اونچا مقام تیرا سچا کلام تیرا آیت سنان والے آیت سنان والے سنان والے آیت سنان والے آیت سنان والے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی رب درود گھلے رب بھی رب درود گھلے غیریاں دے پیراں تھلے غیریاں دے پیراں تھلے چادراں بچھانے والے چادراں بچھانے والے بچھانے والے چادراں بچھانے والے چادراں بچھانے والے صدا بے سہارے یانو صدا بے سہارے یانو غم دیا مارے یانو غم دیا مارے یانو مارے بیچارے یانو سینے نہ لانے والے سینے نال لانے والے لانے والے سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے دل دیا سکوری ہوے دل دیا سکوری ہوے دور میری دوری ہوے دور میری دوری ہوے حاضری ظہوری ہوے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے بلانے والے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے میری تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی میں یہ کلام سنتا ہوں نا ایاز بھائی مشید بھائی تو مجھے جو ہے وہ ایک وقت جو ہے وہ یاد آتا ہے اور وہ وقت ہے عدنان بھائی کی شادی خانہ آبادی کا وقت. حافظ صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہونے والی محفل نعت میں بھی یہ کلام بھی پڑھا گیا تھا. ماشاءاللہ اللہ سب آپ کے خانوادے کو بھی اپنی پوری رحمت کے سائے میں رکھے آل اولاد کی بھی خیر فرمائے آمین 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 مرحبا. اور خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جسمانی کمزوری کے حوالے سے سوال ہوا تھا تو اس میں گرمی کی وجہ سے بھی بعضوں کا جیسے بی پی لو ہو جاتا ہے پانی وغیرہ کم پیتے ہیں تو اس میں ہے کہ کوئی خاص وجہ نہیں بتائی کہ کس وجہ سے کمزوری ہے. تو بہرحال کمزوری کے لیے بہترین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ پانی کی کثرت پانی زیادہ پیے اور نمبر 2 کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے اور کھجور ہے انجیر ہے. کھجور تو عام طور سے جیسے ایک مناسب ریٹ میں مل جاتی ہے تو کھجوریں جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھیں. اس کے ساتھ دودھ اگر آپ پی سکیں تو 1 گلاس دودھ بھی پی لیں صبح خالی پیٹ یا جس ٹائم بھی. تو انشاءاللہ کھجور اور دودھ اگر آپ کی جیب اجازت دے تو اس میں کچھ بادام بھی شامل کر لیں. اس کا شیک بھی بنا کے پی سکتے ہیں تو یہ کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر سستا علاج چاہتے ہیں تو آپ جو کا دلیہ استعمال کیجئے تو گرمی کے حساب سے بھی اچھا ہے کہ گرمی کے موسم میں بھی بہترین رہتا ہے. تو آپ جو کا دلیہ بنا لیجئے. نمکین بنانا ہے میٹھا بنانا ہے اس میں شہد شامل کر لیں دودھ ملا لیں یا پانی ملا لیں تو یہ بہت اچھا ہے. غم بھی دور کرتا ہے گھبراہٹ بے چینی والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے اور کمزوری نکاحت میں بھی واضح الحمدللہ
फ़र्क आता है, तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी गर्मियों के हवाले से ये है कि बच्चों को या बड़े जो भी हैं, तो हम सबको ये चाहिए कि हम इसमें पानी का ख्याल रखें कि पानी की कमी ना हो। तो पानी जो है वो बच्चों को भी याद दिलाते रहें। जैसे यूँ कह लें कि अगर आप पानी जब भी पिएं तो अपनी आदत बनाने की कोशिश करें, घर में जो बच्चे हैं इनको भी साथ साथ पिला दें। ये आप पानी मंगवाते हैं बच्चे से तो पहले उसको पिला दें, फिर उसे कहें कि एक गिलास और ले लें। तो यूँ जो है ना उनकी भी आदत बने, आप भी ये अल्फाज दोहराते रहें। तो अगर वो उस तरह नहीं पीते हैं, इनको किसी जैसे मीठा शरबत बना के दे दिया जाए कि जैसे कि नींबू पानी है, वाह, ये बहुत अच्छा है, या दीगर कोई मशरूब है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसा गर्मियों में आता है तो ये बहुत अच्छा है इसके लिए गर्मी के हवाले से। तो इसका भी जैसे शरबत बनाते हैं घर में, तो इसको ये कि ग्राइंड कर लिया जाए पानी डाल के, फिर इसकी जो गुठलियाँ हैं वो छान लें और बाकी जो है ना ये बेहतरीन शरबत बन जाएगा। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर तो माँ बाप कहते हैं बच्चा हमारा सारा दिन पानी ही पीता रहता है, यानी आप हिसाब लगा, ये भी एक तजुर्बा है। इस पर क्या फरमाएंगे आप? यानी आप देखें बच्चा पानी पी रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, पानी तो पी रहा है, लेकिन बोले सारा दिन पानी ही पीता रहता है बच्चा हमारा, क्या कहेंगे आप? ये तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके इंशाल्लाह गुर्दे जो है वो उनको बड़ा फ़ायदा होगा इससे, और उनको ख़ुद भी पीना चाहिए। बच्चे की जो ये जो अमल है इस पर उनको भी जो है ना अमल करना चाहिए। मरहबा, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उनको। बाकी तरबूज है, आलू बुखारा है, जैसे अभी सलमान भाई ने फरमाया था कि दूध के अंदर पानी मिला लें, तो कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं वो है। इसी तरह से जो सब्जियां हैं जैसे मूली है, गाजर, मूली है, शलजम है, या चुकंदर है, खीरा, ककड़ी वगैरह, इसका इस्तेमाल जो है, या फिर आलू बुखारे ताज़े भी मिल रहे हैं और इसी तरह से ये वैसे भी खुश्क भी मिलते हैं, तो रात में 5-7 आलू बुखारे भिगो के रख दें, सुबह जो है इसका पानी पी लिया जाए। ये फरमाएं आलू बुखारे और आलूची में क्या फ़र्क है? कोई है फ़र्क इसमें? एक ही चीज़ है। अच्छा, एक ही चीज़ है, यानी कहीं पर वो आलू बुखारे के नाम से बिक रहा है और कहीं पर आलूचे के नाम पे क्या है? आड़ू भी है आजकल के, जैसे आड़ू का मौसम है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेकिन आड़ू खट्टे भी होते हैं बात कर खलील भाई, जी खट्टे आड़ू आ रहे हैं, बेहतर आलू ये बुखारा खट्टा भी होता है। सबसे बेस्ट तो ये है कि जो भी फ्रूट इस्तेमाल किया जाए तो उसके बारे में यही है कि दरख्त पर पका हुआ ये सबसे बेस्ट है। तो ख्वाब भी लग रहा है खलील भाई। अब ये है ख्वाब ही, लेकिन ये है कि कम से कम जैसे आम शुरू में आते हैं या इस तरह की, जैसे आपने कहा कि आलू बुखारा खट्टा होता है, तो इसको थोड़ा गुजरने दें। तो जब ये मीठा हो तो क्यों खट्टी चीज़ जो है वो गले को भी नुकसान करती है। ठीक है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, आफियत वाला मामला फरमाए। घर में वैसे अगर आम का दरख्त लगाया हो ना जी, और आम के दरख्त पर जो फल लगता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी मनों के हिसाब से फल लगता है एक दरख्त के ऊपर, आम का दरख्त। मन क्या मतलब? 40 किलो का एक मन होता है ना, एक किलो होता है, मन होता है, क्विंटल भी होता है, अफसर हेक्टर भी होता है। ये अब आगे जाते जाएंगे तो फिर क्या है, अगली बात है। ठीक है, पैमाने मुख्तलिफ है। ठीक है, कच्चे आम भी जो है ना इसके भी शरबत वगैरह बनता है। अच्छा, केरी वो भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा जी? गर्मियों के लिए ये भी गर्मियों के हवाले से जैसे इसको पका लिया जाता है। केरी के बारे में तो ये है कि इसकी तासीर गर्म होती है, ये सुना हुआ। ये वो जो रिसाला है मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया का, गर्मियों के हवाले से उसका नाम है कुछ, इसके अंदर जो है ना इसकी तरगीब है। तो ये ठंडा सिरप इसका एक तरह से बन जाता है। इसको पकाते हैं, जैसे कुछ पानी डालकर इसको पकाया जाए कच्ची कैरियों को, तो फिर उसके बाद जो है ना इसका छिलका उतार लिया जाए। छिलका उतार के फिर इसका जो जैसे जो भी अंदर होता है गूदा वगैरह, तो उसको जो है ना निकाल के और गुठली अलग कर दी जाए। फिर इसको पकाया जाता है थोड़ी सी चीनी वगैरह शामिल करके या देसी खांड शामिल करके। तो कुछ उसको डाल के, जैसे थोड़ी सी खांड उसमें आधा किलो 1 किलो जो भी है जितना वो है, तो उस हिसाब से उसको पकाया जाता है। तो फिर वो एक सिरप बन जाता है। घर में बना के रख लें उसको, फिर इस्तेमाल करते रहें। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है ना, तो हैदराबाद में लू चलती है। हैदराबाद में तो अचार ही, हैदराबाद का नाम आता है फिर अचार ही ध्यान में आता है। तो लू, हैदराबाद के लोग भी बड़े प्यारे प्यारे इस्लाम भाई। तो लू चलती है ना वहाँ पे, मतलब हवा भी ऐसी गर्म होती है। तो ये जो कैरी का शरबत है ना, ये हमारी बचपन की यादें हैं माशाअल्लाह। यानी घर में बाकायदा उसको उबाल कर, और उसका ये जैसे गूदा बता रहे हैं ना, ये होता है गुठली अलग करके ना उसको चम्मच से बाकायदा, वो इतना नरम हो जाता है उसका गूदा, वो चम्मच से पूरा खाल उसमें अपनी छिलके से उतर जाता है। सही। फिर वो एक जगह जमा कर लेते हैं। अब जब पीना हो थोड़ा सा पानी में चीनी ऐड करके वो डालें, और इतना ज़बरदस्त। अच्छा, इसी तरह इमली का भी शरबत बनता है गर्मी में,
وہ بھی ایسے ہی بنتا ہے. اس کو تھوڑی دیر گیلا کر کے آپ اس میں پھر اس کی وہ سب نچوڑ لیں, اس کا گودا وغیرہ, یعنی پانی میں ڈال کے نا, گیلا تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو گیلی تو پھر بھی مطلب بھگو کے وہ پھول جائے گا. بڑا زبردست, یہ گرمی کے بڑے زبردست مشروبات ہیں. ماشاء اللہ. چلیں جی, املی آلو بخارا کا شربت بھی یہ بھی ہو گیا. ایک شربت گڑھال بھی ہے خلیل بھائی, اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, یہ کیا ہے؟ گڑھل جو ہے ایک درخت کے پھول ہیں, تو یہ بھی اس کا بھی شربت بنتا ہے, اور اس کے بہت ہی یوں کہہ لیں کہ فائدہ مند ہے کہ جہاں لو وغیرہ چلتی ہو, سخت گرمی ہو تو حیدرآباد, جی تو اس میں حیدرآباد, یہ اپنا جام شورو ہے, یہ اپنا نواب شاہ, تو سبحان اللہ نواب شاہ ہے, شاہ پور چاکر ہے, سکھر ہے, سبحان اللہ. تو بہت آگے چلے گئے آپ, ابھی آہستہ آہستہ تھوڑا شہروں کے نام لیتے ہوئے جاتے ہیں. چلیں بہرحال سکھر پر پہنچ گئے تو مرحبا, سبحان اللہ. ادھر آپ آ جائیں, یہ سکھر سے اس طرف آپ آئیں, شکارپور ہے جی, سکھر سے آگے جائیں گے تو ملتان شریف بھی آ جائے گا, اس سے پہلے خیرپور اور رحیم یار خان بھی ہے. چلیں جی, یہ بھی ہے. تو یہ سارے علاقے جو ہیں اپنے, یہ شکارپور ہے, لاڑکانہ ہے, جیک باباد ہے, یعنی ساری جو پٹی ہے یہ کشمور ہے. تو یہ گرم پٹی ہے یہاں پر, مطلب یہ علاقہ جیسے بولیں گرمی کے اعتبار سے کیا ہے, لیکن گرمی کے موسم کی ایک ابری بہار بھی ہے. آپ بولیں کہ ٹھنڈ ہو تو پھر آپ آم نہیں کھا سکتے. گرمی کا موسم آئے گا تو آموں کی خوشخبری کو ساتھ لے کر آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نام ہی سن کے کیا ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. آپ نے بتایا اس طرح تو واقعی اللہ اکبر, اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. تو اللہ جو ہے وہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے. شکوہ اور شکایت زبان پر جو ہے وہ نہیں لانا. اللہ پاک کے یہ موسم ہے, اس میں ناشکری والا پہلو نہیں نکالنا. ہر موسم کی اپنی برکت ہے, اور ہر موسم کی اپنی بہار ہے, اور ہر موسم کے اپنے فائدے ہیں. اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ 4 موسم دیے. مشہور بات یہی ہے کہ 4 موسم ہمارے ہاں ہیں, سردی ہے, گرمی ہے, بہار بھی ہے, اور خزاں بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خلیل بھائی نے بیان کیا, گڑھال سے بڑے گڑھال کو مزید بیان کر رہے ہیں, یہ کافی. گڑھل جو ہے نا, یہ پھول ہوتے ہیں جیسے گلاب کے پھول ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, تو اس کے ساتھ یہ کہ املی ہے, آلو بخارا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملا کر جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے. تو اس کے فائدے بہت ہیں, آپ یہ کسی پنساری کی دکان سے لے سکتے ہیں. اس کا تو خلیل بھائی پریکٹیکل کر ڈالیں, ایک شربت گڑھال بنے گا کیسے, یہ بنا کے پبلک کو کیا ہے دکھائی دیں. گھر پہ خود ہی بنا لیں, دکھا دیں. ایک تو مل رہا ہے, سبحان اللہ, وہ بھی آپ لے ہی سکتے ہیں. اس کے فائدے بہت ہیں. شربت سندل ہے, تو سندل سفید اگر آپ خریدنے چلے جائیں, اور وہ کتنے کا آتا ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. جی سندل سفید اصلی تقریباً 15-20 ہزار کلو کے درمیان ہے. اللہ اکبر. اور وہ ہے چھوٹی الائچی ہے. تو یہ جو گڑھل کا آپ نے ذکر کیا, چھوٹی الائچی بھی سستی نہیں ہے, وہ بھی چھوٹی الائچی بھی مہنگا ہے, 12,000 روپے کلو ہے. کوالٹی کے اعتبار سے 8,000 بھی ہے. تو گڑھل کے حوالے سے بڑا فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک وہ بھی نعمت ہے. کچھ اسلامی بھائی یہاں پر اعتکاف میں آئے ہوئے تھے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, تو ان کو وہ شربت پیش کیا تھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پی کے نا ہمارے اندر اے سی چل رہا ہے, کیونکہ وہ باہر والوں کو جو ہے نا گرمی زیادہ لگتی ہے. یہاں گرمی کے حساب سے وہ زیادہ ٹھنڈ کے موسم میں ہوتا ہے, تو لیکن یہاں ان کو گرمی بہت تھی, تو وہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. تو وہ اچھی چیز ہے, وہ پنساریوں کی دکان سے مل جاتا ہے, تو وہ بنایا جا سکتا ہے, وہ بہت مفید ہے ٹھنڈ. جو اچھے امانت دیانت کے ساتھ بنانے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور بہرحال اگر آپ کو 100 روپے کی یا 150 روپے کی شربت کی بوتل مل رہی ہے, تو اس میں کیا شربت ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, اس پہ تبصرے کی حاجت میرا خیال ہے یہ نہیں ہے. اس پر ہم کافی تبصرہ کر چکے ہیں. بہرحال شربت گڑھال بنے گا کیسے, یہ انشاءاللہ الکریم خلیل بھائی کے ساتھ ہم اس کا ایک پریکٹیکل کر کے, میں تو نہیں ہوں گا, یہ ہفتہ جو ہمارا ہے یہ آخری میرے پاس ابھی تک کا جو ہے, یہ پھر اس کے بعد خالد بھائی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ الکریم. تو خلیل بھائی اس کا پریکٹیکل کروا کے ٹیم انشاءاللہ اس کو جدول بنا کے بھائی یہ کریں, اور ناظرین کو کوشش کر کے آنے والے ہفتے میں دکھا دیں, تاکہ موسم کے حوالے سے بات ہے تو یہ اس میں فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بزرگوں کا, اولیاء کا, یہ ان کا زندگی گزارنے کا انداز سن کر کے اس کو اپنانے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے, اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. منقبت کے بھی کچھ اشعار سنا دیں, پھر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان لازوال ہے صدر شریعہ کا, کردار با کمال ہے
صدر الشریعہ کا امت کو دی بہار شریعت کی تازگی احسان یہ بے مثال ہے صدر الشریعہ کا احسان بے مثال ہے صدر الشریعہ کا عظمت کی کتاب ہے ان کی حیات پاک ہر پہلو خوش جمال ہے صدر الشریعہ کا جوہر وہی نظر وہی دینی تڑپ وہی جوہر وہی نظر وہی دینی تڑپ وہی اگ سے رضا کمال ہے صدر الشریعہ کا پہلے سے بھی زیادہ وہ ہم سے قریب ہے کیسا انتقال ہے صدر الشریعہ کا سوچا ہے فریدی تو روشن ہوا دماغ مثل قمر خیال ہے صدر الشریعہ کا مثل قمر خیال ہے صدر الشریعہ کا سوچا ہے فریدی تو روشن ہوا دماغ سوچا ہے فریدی تو روشن ہوا دماغ مثل قمر خیال ہے صدر الشریعہ کا اگ سے رضا کمال ہے صدر الشریعہ کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گھولے سے پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم زندہ متقی قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھ ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت
پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی